بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعزیرات پاکستان کی سیکشن 212 اور 216 کے حوالے سے۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی جو ہے نا جرم نہیں کرتے، کوئی کرائم کمٹ نہیں کرتے، کوئی جو ہے نا ایسا کوئی وقوع آپ سے نہیں سرزد ہوا تھا، لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا اس سیکشن کے تحت آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ دراصل ہوتا یوں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی جو ہے نا کرائم کمٹ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو آپ اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کو اپنے ہاں چھپاتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے ڈیرے پر یا کسی اور جگہ پر۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کا اس کو جو ہے نا پناہ دینا، اس کو جو ہے نا ہمارا تعزیرات پاکستان میں منع کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو تعزیرات پاکستان کے سیکشن 212 کے تحت اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کو ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل سے۔ اگر کوئی آدمی کرائم کمٹ کرتا ہے، اس کا اگر وہ جو جرم ہوتا ہے اس نے کیا ہے، وہ اگر ہینیس جرم ہے، یعنی اس جرم میں اس کو سزائے موت ہونی ہے، تو ایسے آدمی کو اگر آپ پناہ دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کے خلاف سیکشن 212 کے تحت ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور جس میں جو ہے نا آپ کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس آدمی نے جس کو آپ نے پناہ دی ہے وہ جرم کمٹ کرتا ہے، اس کی جو ہے نا سزا اس جرم میں 10 سال یا عمر قید بنتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو پناہ دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے خلاف سیکشن 212 کے تحت ایف آئی آر جو ہوگی، اس میں آپ کو 1 سال تک جو ہے نا سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اگر اس آدمی نے کوئی چھوٹا موٹا افینس کیا ہے، چھوٹا موٹا کرائم کمٹ کیا ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کو سزا جتنی ہونی تھی، یعنی 10 سال سے کم سزا ہے۔ اگر اس کو فرض کر لیتے ہیں 1 سال سزا ہو سکتی تھی اس جرم میں، آپ نے اس کو پناہ دی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو جو ہے نا 1/4 جو ہے نا وہ سزا ہو سکتی ہے سیکشن 212 کے تحت۔ یعنی اگر اس کی سزا 1 سال بنتی ہے تو آپ نے اس کو پناہ دی، اس کو چھپایا، اس کو جو ہے نا پولیس فورس سے جو ہے نا چھپائے رکھا، تو ایسی صورت میں آپ کو 4 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھا سیکشن 212 تعزیرات پاکستان کے ساتھ۔ اس سے ملتا جلتا ایک سیکشن اور ہے، سیکشن 216 تعزیرات پاکستان، پی پی سی بھی اس کو کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ سیکشن 216۔ اس میں اگر کوئی آدمی پولیس کی کسٹڈی سے یا عدالت سے بھاگ جاتا ہے، تو بھاگنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا پناہ دیتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ جو ہے نا اس نے جو جرم کیا ہے وہ ہینیس نوعیت کا ہے، یعنی سزائے موت اس کی سزا ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے، کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی سے بھاگ گیا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، آپ نے اس کو پناہ دی، تو ایسی صورت میں حال میں آپ کو جو ہے نا 7 سال تک سزا اور ساتھ ہی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے وہ آدمی جو پولیس کسٹڈی سے بھاگ گیا ہے، اسکیپ کر گیا ہے، اس آدمی کی سزا اگر اس نے جرم کیا تھا جو اس میں 10 سال سزا ہو سکتی تھی، تو ایسی صورتحال میں آپ کو جو ہے نا 5 سال تک سزا اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہی لو کیٹیگری کا اگر اس نے کرائم کیا ہے جس کی سزا جو ہے نا 10 سال سے کم ہے یا پھر 1 سال ہے فرض کر لیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا اس کی 1/4 آپ کے خلاف اس کو پناہ دینے کی جو ایف آئی آر ہوگی سیکشن 216 تعزیرات پاکستان کے تحت۔ اس میں جو ہے نا وہ 1/4 سزا آپ کو ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سیکشن 212 اور سیکشن 216 تعزیرات پاکستان کے تحت جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ جو افینڈر ہے، جس نے جرم کیا ہے، کرائم کمٹ کیا ہے، اس کو اگر کوئی آدمی، کوئی ریلیٹیوز، کوئی دوست پناہ دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا اس کے خلاف سیکشن 212 اور سیکشن 216 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں یہ ایک روش چل رہی ہے۔ لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ برے وقت میں کام آنا، لوگ اس کو فخر بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے جو ہے نا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست اگر وہ کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کو پناہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس طرح جو ہے نا آپ بھی ناجائز طور پر اس میں پھنس سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ پولیس سسٹم ہے، یہ کچھ علیحدہ سے اس کی جو ہے نا
طریقہ کار ہے، طریقہ تفتیش ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائی کو، اس کے بیوی بچوں تک کو بھی اٹھا لیتے ہیں کہ اس طرح سے وہ جو ہے نا وہ اپنی آپ کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ لیکن یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، یہ پولیس کا ایک علیحدہ سسٹم ہے۔ لیکن چاہیے پولیس کو، کیونکہ ہمارا آج کل نظام بہت جدید آ چکا ہے، جیو فینسنگ اور دوسری ٹیکنالوجی آ چکی ہیں، اس آدمی کو جو ہے نا موبائل کے ذریعے، سم کے ذریعے ٹریس بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کے بوڑھے والدین کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، جنہوں نے نہ تو کرائم کیا ہے، نہ وہ ان کا اس کرائم میں جو ہے نا ان کی سوچ ملتی ہے، نہ وہ کوئی ان کا ارادہ تھا، نہ ان کو پتہ ہے، ان کو خام خواہ پولیس جو ہے نا کسٹڈی میں لے لیتی ہے، ان کو بعض ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، تاکہ کیونکہ ان کے بچوں کا جو وہ افینڈر ہے اس کا ان کے گھر والوں سے رابطہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جو ہے نا حوالے پولیس کر دیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کوئی آدمی کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا پناہ دینا، یہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا کافی ٹربل کا، کافی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس سے جو ہے نا اجتناب کرنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ جائیں، آپ کورٹ سے ضمانت لے لیں، آپ نے کیا ہے اب آپ بھگتو۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں دوستیں اور رشتہ داریاں بھی آڑے آ جاتی ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔